دیکھیے تقریریں ساری دنیا میں ہو رہی ہے. وقت کی ضرورت عمل ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے صرف ایک آئیڈیل ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اسے جنت کی ضمانت ضرور ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا. پوچھا گیا کہ انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے کے مطابق زندگی گزاری وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جس نے میرے طریقے کے خلاف زندگی گزاری وہی جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. یہاں پہ خواتین حضرات بیٹھی ہے، میں یہ بات ان کے متعلق کہہ کر بات ختم کر دوں گا. ساری دنیا میں ویکر سیکشن آف سوسائٹی یعنی ویمن، چلڈرن یہ سمجھے جاتے ہیں، اور سرونٹس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس سے بڑھ کر کس کی رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سعادت مند ہوئی ہوگی؟ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا مگر کبھی بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا. کوئی کام کیا میں نے تو کبھی نے کہا کہ کیوں کیا، اور کبھی کچھ نہیں کیا تو کبھی نے کہا کہ کیوں نہیں کیا. 1868 میں امریکہ، فرانس اور برٹن سے ایک جھلک چلی، ایک بات چل پڑی کہ بھئی عورتوں کے مسائل، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس عنوان کا نام پڑا فیمنزم. یوروپ میں برٹن، امریکہ اور فرانس، یہاں کے بہت سارے رائٹرز بھی پیدا ہو گئے. وقت نہیں ہے، ان کی ڈیٹیل لسٹ بھی ہے میرے پاس، جنہوں نے عورتوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آواز اٹھائی. میرا یہ سوال ہے، یہ 19ویں صدی کی آواز ہے جو یونیورسٹی میں لگی، امریکہ میں، برٹن میں، فرانس میں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں 1400 سال پہلے تعلیم دی، اور اللہ رب العالمین نے خود ایک مکمل سورہ نساء عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں نازل فرمائی. اور یہ دلیل ہے کہ دین اسلام عورتوں کے بارے میں، ان کے حفاظت، ان کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال کرتے ہیں. 19ویں صدی آنے کے بعد دنیا جاگ اٹھی ہے، یوروپ والے، مگر اللہ رب العالمین نے پہلے اس کا خیال کیا ہے. مجھے یہ بات بتانی ہے کہ آج ویمن ایمپاورمنٹ کے نعرے لگے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، اس کے لیکچرز ہو رہے ہیں. عورتوں کو بولے مضبوط کرو، شکتیشالی کرو. عورت کمانے سے مضبوط نہیں ہوتی. اب عورت کا کمال یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی شوہر کی اطاعت میں ہی اس کی مضبوطی ہے اور جنت کا راستہ ہے. اور مرد کا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا نمونہ اختیار کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم لأہلہ. آپ میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو. تو تالی ایک ہاتھ سے نہیں بستی. مردوں کو بھی اپنی ذمہ داری سنبھالنا چاہیے، عورتوں کو بھی اپنی ذمہ داری سنبھالنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا چاہیے. اب اس کے بعد میں آخری بات یہ کہوں گا کہ قرآن مجید کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اتاری ہے تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں، صرف کافروں کو نہیں، یہود اور نصرانیوں کو نہیں، دنیا کے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، دنیا کے سارے انسانوں کو ظلمات سے نکال کر توحید کے نور کی طرف لایا جائے. اب یہ کتاب کس میں ہے؟ عربی میں ہے نا؟ تو اس بات کی اس پلیٹ فارم سے کوشش کی جا رہی ہے
کہ ہم عربی سیکھیں, عربی سیکھ کر قرآن مجید کو اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اچھی دعوت بھی دیں. دیکھو جو ایک ہمارے پاس ڈاکٹر کیت مور کر کے ہیں, کینیڈا کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے عربی سیکھی, عربی سیکھ کر یہ پروفیسر لوریٹ ہے کینیڈا کے, اور ان کو گائنیکولوجسٹ اینڈ ایبسٹیٹکس کے اندر امریکن گورنمنٹ نے ان کی کتاب کو دا بیسٹ بک کر کے ایوارڈ دیا ہے. ان کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے انہوں نے عربی سیکھ کر ماں کے پیٹ میں جو 6 مراحل میں سے بچہ گزرتا ہے اس کو ذکر کیا اور بتایا یہ نہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے نہ نیو ٹیسٹامنٹ میں ہے. آسمانی کسی کتاب میں یہ 6 مراحل نہیں ہیں, یہ صرف مجھے قرآن مجید میں ملے ہیں. 1982 یا 83 کے اندر دمام میں 7th انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس میں جب انہوں نے اس بات کو پیش کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے, پھر آپ تو براہ راست قرآن سیکھے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے یہ کہنا ہے, انہوں نے کہا, ایک عرب نے پوچھا کہ یہ پھر کس کی کتاب ہے, تو اس نے کہا یہ کتاب محمد کی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتاب ہمارے خالق اللہ کی ہے. یہ ہے اقرار. جب عربی پڑھ کر یورپ اور امریکہ کے اندر, دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے بلکہ کہ جس کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, رد کیا جا سکتا ہے. عربی سیکھ کر ماشاءاللہ انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور دروازہ بنے ہیں. ہم اللہ تعالی ہم سب کو عربی سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک اہم بات میں بتاؤں گا, یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ عربی سیکھنے سے, ترجمہ سیکھنے سے, ٹھیک ہے ترجمہ پڑھ لیجئے, مگر جہاں تفسیر کی بات ہے اور جہاں پہ قدر کے بیان ہے, مسائل ہے, تو ان باتوں کے سمجھنے کے لیے ہم علماء کرام سے رابطہ قائم کریں, مفتیان کرام سے رابطہ قائم کریں, اور اس میں بھی گمراہی کے چانسز ہوتے ہیں. اس لیے یہ نہیں کہ گمراہی کے چانسز ہے تو عربی نہ پڑھے, ایسا بھی تو نہیں ہے. تو عربی پڑھے. دیکھو اگر آپ عربی پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا. ابھی رمضان شریف ہے 2-3 مہینے میں, اب بتائیے جب دعا مانگیں گے عربی آتی ہے تو دعا مانگنے میں لذت نہیں آئیں گی. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب, اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور اس بندے کی دعا کو لبیک کہتا ہوں. جب ہم عربی میں اللہ سے بات چیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا لطف, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب نے مجھے دعوت دی اور مجھے کچھ اور بھی بہت ساری باتیں کہنی تھی, مگر وقت کی قلت کی بنا پر میں یہیں پہ رک جاتا ہوں. اور میں مفتی صاحب اور مکری صاحب اور وہ بھی ان کے اراکین ہیں, ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.